الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعے کا دن اور کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا دن، اور سیکھے گا وہی جو محبت کرے گا۔ جو محبت نہیں کرتا وہ سیکھ نہیں پاتا، اور محبت بھی سچوں کو سمجھ کر ہوتی۔ اگر ہم جھوٹ بولنے والے ہیں تو محبت بھی نہیں ہوگی، اور اگر محبت ہو جائے گی وہ بھی آپ کو جھوٹ پر چلا دے گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ہم لوگ بڑے خطرناک دوراہے پر، مرحلے پر ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کی غفلت صدیوں کی سزا بن جاتی ہے۔ ایک لمحے کی غفلت صدیوں کی سزا بن جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا۔ ویسے تو ہمیں سب کو معلوم ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اللہ کو جا کر منہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں آگے بھی دوستوں کو بیان کیا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی بیماری بے ایمانی ہے، سب سے بڑی بیماری بے نمازی بننا ہے۔ ہم سارے کے سارے بیمار ہوتے ہیں نا تو کتنا دوڑتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بے نمازی بیمار ہی ہیں سارے بیچارے، لیکن دوڑتے نہیں ہیں، اپنی بیماری کو پہچانتے بھی نہیں کہ ہم بیمار ہیں بیمار، کیونکہ بے نمازی ہیں، اور بے نمازی بیمار ہے۔ تو جب بیمار ہے وہ بھاگتا بھی نہیں ہے۔ گھر گھر میں یہی کہانی ہے، ہر گھر میں یہی کہانی ہے، بے نمازی بھاگتے بھی نہیں ہیں۔ اور ایجوکیشن حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ذلت جو ملتی ہے نا وہ ایجوکیشن حاصل کرنے میں ملتی ہے۔ ذلت، عزت نہیں، عزت بعد میں ملتی ہے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، آپ میں سے کوئی سوال کرتا ہے مجھ سے؟ اللہ ماشاءاللہ، میں خود ہی کوئی چیز بیان کروں تو کروں، سوال نہ کرنے کا مطلب کیا؟ بندہ نماز پڑھتا ہے نا، کہتا ہے جی میری علم شریف چھوٹ گئی ہے، تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو، غلطی کرے گا تو پھر چلے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ سوال پوچھے گا۔ جس کا مطلب ہے کہ ہم یا تو غلطی کر نہیں رہے یا شرم و شرمی ہے کہ سوال پوچھا تو ذلیل ہونا پڑے گا۔ تینوں اتنا بھی نہیں پتا، سوال بھی نہیں پوچھا جاتا، اس لیے پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم سکھائیں کسے؟ سیکھنے والے کہے گا میں اس سے سیکھوں گا۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ ابو جہل حضور کو مان لے، ابو جہل حضور کو مان لے کہ یہ سچے ہیں، میں چاہے عمر میں بڑا عمر میں جھوٹا ہوں، اس کو مان لے، وہ مانتا بھی نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو بڑا مان لینا کہ یار میں اس سے پوچھوں گا، میں نے سیکھنا ہے، وقت دینا ہے، اور یہ وقت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کسی کو بھی وقت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ہم سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، میں نے آگے بتایا نا قاضی ہوتی ہے نا، ایک تو میں نے کہا شرم و شرمی نہیں پوچھیں گے، میں بڑا ہوں نا، کیا کروں، میں پوچھ لوں گا، میرا علم سب کے سامنے آ جائے گا اگر میں نے پوچھا تو، بعد میں مجھے ذلیل کرے گا میں نے پوچھا تو۔ بہت سی نفسیاتی چیزیں آ جاتی ہیں، ایمانی نہیں، نفسیاتی پرابلم ہے ہمارے دماغوں کے۔ حالانکہ سب سے پہلے جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، پھر اس کی راہ میں ذلیل ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے، جو مرضی ہونا پڑے، قابل قبول ہے ہمارے لیے بھی، کوئی مان جو لیا۔ دیکھیں میں آ کر ممبر رسول پر بیٹھ جاتا ہوں، جب میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے میں نے کچھ سکھانا ہے۔ اب آپ سارے دماغوں کے مختلف ہیں، ایک جیسا دماغ نہیں رکھتے، سارے کے سارے مختلف ہیں، ایک جیسا دماغ نہیں رکھتے۔ لازمی نہیں کہ میں سب کو مطمئن کر سکوں، لازم تو نہیں نا کہ میں سب کو مطمئن کر سکوں۔
اب جو آپ نے ساری زندگی اپنے بھیجے میں ڈالا ہوا ہے وہ نکالیں گے کیسے؟ ڈیلیٹ کیسے کریں گے؟ کیونکہ کچھ آئے گا تو کچھ جائے گا. جمعے کے دوران میں بیان کر دوں گا حدیث بھی، میں ویسے مختصر بتا دیتا ہوں. دیوبندی اور اہل سنت بریلوی کے نزدیک جمعے کی اذان جب ہوتی یہ والی، اس کا جواب بھی نہیں دینا، اقامت کا بھی جواب نہیں دینا. جو آپ اقامت پڑھتے ہیں اس کا بھی جواب نہیں دینا، درود شریف بھی نہیں پڑھنا اللہم صلی علی محمد پر، انگوٹھے بھی نہیں چومنے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جمعے کی اذان سے لے کر یہ خطبے تک خاموش رہنا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دینا، اقامت جب کہی جاتی ہے اس کا جواب نہیں دینا، انگوٹھے نہیں چومنے، اور صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کہنا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اس لیے حنفی، دیوبندی اور بریلوی دونوں اس پر عمل کرتے ہیں. وہ بھی حدیث ایک سناتے ہیں، تو میرے ذہن میں نہیں، حوالہ نمبر وغیرہ جب بھی ہوگا میں آپ کو ضرور دوں گا. اب میری بات سمجھ میں آ گئی نا کہ بھئی یہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے. آپ نے سوال پوچھا، میں نے کلیئر کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے میں بھی نہیں دیتا، میں بھی نہیں انگوٹھے چومتا. انگوٹھے تو میں ویسے بھی نہیں چومتا، بہت کم چومتا ہوں، بہت کم چومتا ہوں. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اگر کوئی انگوٹھے نہیں چومتا تو کیا وہ غلط کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر کوئی اہل سنت عقیدے کا ہے، انگوٹھے نہیں چومتا اور چومنے والوں کو برا نہیں کہتا، تو مستحب کی تعریف یہی ہے کہ کاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو. اب تعریف سامنے آ گئی. اب آپ نے اس تعریف کی بنیاد پر کسی کو برا بھلا نہیں کہنا اگر وہ قاعدے اہل سنت پر ہے. ہم سب سے پہلے دیتے ہیں انگوٹھے جمعے کے وابیو، ہماری نظر بس اس پر ہے نا. یہی سب سے ہماری بڑی غلطی تھی کہ ہم نے مستحب اعمال پر عوام کو لگا دیا. جس مسجد میں اذان سے پہلے درود پاک نہ پڑھا گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارے مسئلہ ہو گیا نا. ہم بہت اچھے اچھے کام کر سکتے تھے، ہمیں پھنسا دیا کہ کل چیلم پر، میلادوں پر، 11ویں پر. آپ سارا مسجد میں چندہ صرف اس بات کا دیتے ہیں، اور دیگے کہاں دیتے ہیں؟ جا کے مزاروں پر. اور میں نے کئی دفعہ کہا کہ دیگے مزاروں پر نہیں مسجدوں میں دیں. آج تک کھلاتا ہے کوئی؟ کبھی میں کہہ دوں گا دے پک کے آ جائے گی، ورنہ کوئی نہیں کھلاتا. مانتے نہیں نا، دل نہیں کرتا نا. کیسے کرے رسم و رواج توڑنے کو؟ ماں مر گئی ہے تو رشتہ داروں کو ہی کھلانا ہے نا. یہ ہم ہر جمعے دعا نہیں کرتے، وہی کلچے علم ہی تو ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ 200-300 بندے نے دعا کر کے چلا گیا مفت کی، یہ کوئی ثواب پہنچے گا؟ یقین ہی نہیں آتا کہ یار ہماری دعائیں اثر بھی کریں گی کہ نہیں کریں گی. یہ ایسے ہی ہم کر رہے ہیں، فضول کر رہے ہیں. میں نہیں فضول کر رہا، میں بہت سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ کر رہا ہوں. میں کوئی بھی غلط نہیں کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ دعائیں کر رہا ہوں. میں پلاننگ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، فضول نہیں کر رہا. کہ آپ سمجھیں کہ میں کوئی فضول آپ کو آ کے بحث کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ سمجھانا شروع کر دیتا ہوں. نہیں، بہت پلاننگ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک بات کو سال ہر سال لگتے ہیں، ایک چیز کو ہضم کرنے میں سال ہر سال لگتے ہیں. ہماری جو ہے نا میدا وہ ڈائجسٹ نہیں کرتا، دماغ ڈائجسٹ نہیں کرتا اچھی بات کو. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا نا ایک چیز، کیا میں نے ان کے کیا کہتے ہیں سوال پر بیان کیا جب سب کو سمجھ آ گیا. حالانکہ میں کئی جمعوں سے یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں وقت کے اندر ہی نا اس کو بات کو کہہ جو دماغ سے نکل جاتی. آپ نے سوال پوچھا تو میں نے جواب دے دیا. میں کئی جمعوں سے یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب اذان ہوتی ہے جمعے کی اور جو اقامت بھی پڑھی جاتی ہے، صرف اذان نہیں، جو جمعے کی اذان ہوتی ہے اور جو اقامت بھی پڑھی جاتی ہے، دونوں کا جواب نہیں دینا. اور حدیث پاک کے مطابق یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے جس پر دیوبندی اور بریلوی دونوں عمل کرتے ہیں. پتہ لگ گیا؟ ہوں لگا کہ پہلے تو پتا سی، پہلے دفعہ اذان دا دسیا ہے، اقامت نہیں دسیا، سانوں بھی نہیں پتا. اقامت کا میں نے پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تینج نہ کرو.
کیونکہ مجھے اپنا پتا ہے میں کی دسیا ہے. مجھے تو اپنا معلوم ہے، نے بتایا کیا ہوا. اس لیے اذان کا جواب ہی نہیں دینا اور اقامت کا، جمعے کی اذان اور اقامت کا جواب نہیں دینا، یہ حنفی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے جواب دینا، حرام کے قریب ہے جواب دینا، تنزیہی نہیں ہے. تنزیہی ہوتا ہے تب کے خلاف کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے. حدیث آگے، حالانکہ میں نے اور بھی کوئی فتوے پڑھے تھے نور اللہ بصیر شریف والوں کا، انہوں نے کہا یار کیوں نہیں دینا، ٹھیک ہے ابو حنیفہ نے ایک حدیث ہے، تو کئی حدیثیں آتی ہیں اذان کا جواب دینے پر یہ ثواب ہے، سب ضائع. انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن میں نے صرف وہ بات بتائی ہے جو حنفی مسلک میں دیوبندی اور بریلوی علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلتے ہیں، چھوڑیں. ہم نے سوال پوچھ کے اچھا کیا الحمدللہ. تو ہمارے اندر سوال پوچھنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں جو چیز فوکس کرنا چاہتا تھا اس بات پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا کا وصال ہو جاتا ہے، سرکار دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. اب ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 2.25 دن، کوئی کہتے ہیں 3 دن حضور کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی، آپ کے جسم اقدس چارپائی پر پڑا ہوا ہی، لیکن جنازہ نہیں ہوا. 2-3 دن لگا لیتے ہیں، کیونکہ پھر میں یہی کہوں گا 2-3 دن میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب مختلف باتیں ہوں گی، مختلف روایتیں ہوں گی، تو اس میں 2-3 دن آ ہی جاتے ہیں. 2-3 دن کو میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں. اگر میں نے نہ کیا تو مجھے پوچھ لیجیے گا میں نے کیوں نہیں ایکسپلین کیا، بول جاتا ہوں نا بعض کا. ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا تو ادھر نکل جاتے، پھر ادھر نکل جاتے. پہلی بات تو آپ کی اور ہماری کتابوں میں رپھڑ ہے، ہماری کتابوں میں رپھڑ ہے. مختلف احادیث آئیں گی، مختلف روایتیں آئیں گی. روایتیں کیا آئیں گی کہ بھئی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ہوا تھا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ہوا تھا، نماز جنازہ ہوا تھا. تو لکھا ہوگا یصلون، نماز جنازہ ہوا. اب عام آدمی جب نماز جنازہ کا سنے گا، لفظ میں نے بولا حضور کا نماز جنازہ ہوا، تو کیا سمجھے گا؟ کیا سمجھے گا؟ نماز جنازہ کا مطلب جو معروف طریقہ ہے وہ یہی ہے، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، اور نماز جنازہ کی تکبیریں 4 کہی جاتی ہیں، اور پیچھے سے بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے. یہ ہے نماز جنازہ. جب ہم نماز جنازہ کا لکھا پائیں گے، کہا لکھا ہوا تھا نماز جنازہ ہوا ہے، ہماری عقل ہی کام نہیں کرے گی آگے کیا لکھا ہے، آگے کیا لکھا ہے. تو یہ کہتے کہ حضور کا نماز جنازہ ہوا، یہاں پر بھی ایک بات آ جاتی ہے، حضور کا بھی نماز جنازہ ہوا، ایک بات یہاں پر بھی آ جاتی ہے کہ واقعی جی حضور کا نماز جنازہ ہوا. دوسری جو روایتیں آتی ہیں وہ یہ بھی آتی ہیں کہ حضور کا نماز جنازہ نہیں ہوا، معروف طریقے سے، معروف طریقے سے. اب وہاں پر بھی آ جاتا ہے کہ حضور کے جو حجرہ مبارک تھا جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کرنا تھا، اس میں لوگ 15 کی ٹولیوں میں جاتے تھے اور جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے تھے. اب لوگوں نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 بندے گئے، انہوں نے علیحدہ علیحدہ نماز جنازہ کی اور باہر آتے چلے گئے. لوگوں نے یہ بھی سمجھا، اور یہ بھی آیا روایت میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ ادا کی. سب سے آخر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ ادا کی. یہ بھی روایت میں آتا ہے. اب یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک، اب جو میں کلیئر کرنا تھی، 3 دن تک لوگ آتے گئے پڑھتے گئے کیونکہ حضور کا جو کیا کہتے ہیں وصال ہوا ہے مدینہ منورہ میں. اب مکے پاک کے بھی لوگ ہیں، دیگر بھی ہیں، ساروں نے آنا تھا. حضور کا جنازہ ہے، پیغام جانا تھا، پیغام آنا تھا. سوشل میڈیا تو نہیں نا کہ سوشل میڈیا نے کام کرنا ہے، پیغام آنا تھا، پیغام جانا تھا. کہا 3 دن تک لوگ مختلف قبیلوں سے مسلمان آتے گئے اور جنازہ پڑھتے چلے گئے. اور انہوں نے کہا کہ حضور کا جنازہ
نماز جنازہ معروف طریقے سے نہیں ہوا کہ ایک امام آگے اور مقتدی پیچھے، صفے تو باندھی نہیں جا سکتی تھی حجرے میں. آپ کو معلوم ہوگا حجرے کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تو بی بی صاحبہ کو ہاتھ لگاتے تھے، ذرا آگے ہو یا میں سجدہ کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا نا، حدیثوں میں آتا ہے وہ حجرہ اتنا بڑا کہا تھا کہ امام آگے کھڑا ہوتا اور پیچھے. جب جنازہ رکھا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے امام کھڑا ہوتا ہے نا، ایک 4 بجے کے بعد امام اور پیچھے لوگ. اس لیے نماز جنازہ ہوا ہی نہیں ہے بھائی. معروف طریقے سے یہ تکبیرات نہیں پڑے گی. یہ بھی کہا گیا مشاورتی کمیٹی قائم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اور مشاورتی کمیٹی نے یہ اعلان کیا کہ ہم نماز جنازہ فردن پڑھیں گے. پھر نماز جنازہ کا لفظ آئے گا. یہ میں بار بار نماز جنازہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ نماز جنازہ کا لفظ ہی کنفیوز کرتا ہے کہ نماز جنازہ ہوا، نماز جنازہ کیا، نماز جنازہ کے لیے اندر گئے، 15 کی ٹولیاں گئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا بلکہ درود و سلام پڑھا گیا. تو بات سمجھ میں آئی؟ اب صل کا لفظ نماز کے لیے بھی آتا ہے اور درود کے لیے بھی آتا ہے. اللہم صلی علی محمد. وَعَبْدًا اِذَا صَلَّى، اور جب بندہ نماز میں تھا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. کچھ لوگ ہوتے ہیں بیوقوف، وہ یہ کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. تو میں تو بتا رہا ہوں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. وَعَبْدًا اِذَا صَلَّى، اور جب بندہ نماز میں تھا، وہاں درود میں نہیں تھا، حضور نماز میں تھے جب ابو جہل والوں نے شرارت کی تھی. تو اس لیے نماز کے لیے بھی صل کا لفظ اور درود کے لیے بھی. کل کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جیسے ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جا رہے تھے تو دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں صل. اب ہم یہاں پر صل سے کہتے ہیں کہ وہ حضور پر درود پڑھنے لگ پڑے. دوسرا کہتے ہیں نہیں، صل کا مطلب حضور وہ نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. دونوں مفہوم آ جاتے ہیں نا، کہ وہ پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، نماز پڑھ رہے تھے. ہم نے دیکھنا یہ کہ حالات کیا ہیں، تو ہم یہ کہیں گے وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ کو کلیئر ہوا؟ نماز جنازہ سے کیا مطلب لیں گے؟ کہ آپ پر درود پاک پڑھا گیا، فردن پڑھا گیا، گروہ در گروہ 3 دن تک آتے رہے اور پڑھتے چلے گئے. یہ بھی روایت میں آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، ابو بکر صدیق نے پڑھا. یہ بھی روایت میں آتا ہے، لیکن ہم نے کہا یہ ضعیف روایت ہے، اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ جب ضعیف روایت آ جائے اس سے عقیدہ نہیں بنتا. اور بہت سی حدیث میں ایک اور ضعیف روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا وصال ہو جائے تو پھر؟ آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو پھر مجھے میرے اوپر سب سے پہلے آ کر فرشتے، پھر بندے، پھر یہ، پھر وہ، پھر سارے کے سارے یہ جنازہ پڑھیں گے، جس کا مطلب درود پاک پڑھیں گے. یہ بھی روایت میں آ گیا، ضعیف روایت. اب آپ کے پاس ایک پورا دفتر موجود ہوگا روایتوں کا، اگر ساری آپ کتابوں میں سے اکٹھی کر لیں. جیسے تقریباً 243 احادیث دجال کے بارے میں آتی. کتنی؟ ہم ساری کو پڑھی ہیں؟ کوئی ساری نہیں پڑھتے کیونکہ اکٹھی نہیں ہوتی. اگر ساری کتابوں سے اکٹھی کر لیجیے 243 آتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی باب الصلاۃ میں ایک باب میں اتنی احادیث رفع دین کی آ جائیں گی، اتنی احادیث آ جائیں گی، بندہ کہے گا یہ شاید یہ جائز ہے، شاید یہ جائز ہے. بھئی وہ اکٹھی کی گئی ہیں، یہ بھی ساری اکٹھی کی گئی. بات یہ ہے کہ آپ کا امام آپ کو کہتا کیا، آپ کا امام آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا بتاتا ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نے حدیثیں پڑھ کر گمراہ نہیں ہونا. کہتے بہت آسان ہے، حدیثیں پڑھ کر بہت آسان ہے، خود ہی پڑھ لینی چاہیے. بڑے ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے. لفظ کیا میں نے بولا ہے؟ ڈومین ہے، اپنے اختیار ہے.
میں آگے وہ کیا کہتے ہیں کتابیں رکھ لوں ڈاکٹری کی اور 2-4 بوتلیں رکھ دوں میڈیسن کی اور میں نسخے بتانا شروع کر دوں, ٹھیک ہے؟ اور کہے گا پاگل دے پترا تو ساڈی ڈومین وچ کیوں ہاتھ بننا پیا ہے؟ اگر میں کالا کوٹ پہن کر آگے کتابیں رکھ لوں وکالت کی اور میں بتایا بیان کرنا شروع کر دوں تو وکیل کیا کہیں گے؟ اور تیری ڈومین ہی نہیں ہے گی. اگر کوئی صحافی میں بن کر آگے صحافت کی کتابیں رکھ لوں اور یہ کہنا شروع کر دوں کہ بھئی یہ جرنلزم میں یہ ہوتا ہے, تو صحافی کیا کہیں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے؟ وہ کہیں گے تیری ڈومین ہی نہیں ہے یار. جب مرزا انجینئر کو کہا تمہاری ڈومین نہیں ہے, تو لوگ کہنے لگے کتابیں ہی اگے رکھی ہوندی ہیں, قرآن ہی رکھیا ہوندا سو, حدیثاں دی کتابیں ہی رکھیا ہوندیاں. بھئی اس کی ڈومین ہی نہیں ہے. جو 16 سال پڑھ کر مفتی بن گئے وہ کون ہے؟ اس کی ڈومین ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ اب چاہتے ہیں انج کر کے حل, شارٹ کٹ, کہ جو ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے, پھر ہم جگت باز ہیں, مراسی ہے سارے کے سارے. ہمیں اس طریقے کے ایکٹنگ چاہیے جس طریقے سے اگلا کرے ہمارا دل پشوری کرے, ہمارے بیجے میں داخل کر دے. اس لیے ہم جس کو پسند کر لیتے ہیں وہ ہمارا امام ہے. علم نہیں ہمیں کوئی بتا دے کہ وہ اس کے بدلے میں جواب دے سکتا ہے کہ اس نے سیکھا کیا. اگر کوئی میں مسئلہ پڑھوں گا نا, میں تھوڑا بہت جج کر لوں گا ٹھیک ہے کہ غلط ہے, اور کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے میں جج کر لوں گا, کیونکہ سمجھ آ جاتی ہے نا پڑھ کے کہ اس نے جو دلائل دیے ہیں وہ کہاں سے آئے, جو اس نے دلائل دیے کس فرقے کے ہیں, کسی کے نہیں, وہ کلہ ہی مسلمان ہے. کس پر اس نے اعتراض نہیں کیا. حضرت ابو بکر پر لگا لے, عمر پر لگا لے, عثمان پر لگا, علی پر بھی لگا لے, معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی لگا لے, حضرت عائشہ صدیقہ پر بھی لگا لے, بنو انصار پر بھی لگا لے, ہر ایک پر اعتراض کیا. لیکن ہم لائک کریں گے کیونکہ رولا بڑا ہے نا, ہم رولے کو دیکھتے ہیں. رولا, چلو ابھی پہلے میں یہ رولا ختم کرنا ہے, پھر رولے پہ چلتے ہیں. میں نے آگے روایت بیان کی کہ حضور کا نماز جنازہ مختلف روایت ہے, لیکن حضور کا نماز جنازہ نہیں ہوا کیونکہ سارے جاتے تھے. اور اب جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی جنازہ چھٹ کے ابو بکر اور عمر بھاگ گئے. کہاں پر؟ بنو ثقیفہ میں, جہاں پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا اعلان کرنے والے تھے. کیوں بھاگے؟ جنازہ چھوڑ کر. جنازہ ہوا ہی نہیں, جنازہ ہوا ہی نہیں. 3 دن تک جو جنازہ ہوتا رہا. اب انہوں نے جو یہ کہنا کہاں بھاگے کہاں بھاگے, ان کی کتابیں دکھا دیں آپ یا اپنی دیکھ لیں. انہوں نے نہیں مننا جب کہتے اسی نہیں مانتے, مناؤ سانو. میں انہیں کچھ اور کہنے لگا یار ان کو صفائیاں ہم نے پیش کر رہی ہیں, وہ مسلمان ہی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. ہم کیوں صفائیاں پیش کریں؟ وہ پہلے بہت تو بتائیں, غور سے سنیے کے بعد وہ یہ تو بتائیں وہ دلیل کس کتاب کی مانتے, کس کتاب کی دلیل مانتے. الزامات ہماری کتابوں سے لگائیں گے اور جب ہم اس الزام کا جواب اپنی کتابوں سے دیں گے کہتے اسی تو تہاڈی کتاباں مانتے ہی نہیں. کیسے مزیدار بات ہے, کتنا آسان کام ہے. یعنی ہماری کتاب سے الزام لگایا, صحیح 28-12, اگر ہم نے جواب دیا کہے گا ہم نہیں مانتے. ان کی کتابوں سے جواب دے, کہتے یہ تو اماموں نے عقیدہ تقیہ کے تحت کہہ دیا تھا. لو جی ادھروں بھی گئے ادھروں بھی گئے, یہ ہے مسلمان. تو گل سمجھ آئی جی نا, نہ میں ادھر دی مننی جے نہ میں ادھر دی مننی, مناؤ مینوں, میں اوکھا بڑا. نہ شیطان باز آتا نہ باز آتے, اور ہم الجھے رہتے ہیں. جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے, اور میں پوچھ رہا ہوں جنازہ ہوا کب ہے؟ یہ تدوین چھوڑ کے بھاگ گئے. اور تمہیں کوئی کتاب کا حوالہ دو جس میں لکھا ہوا تدوین چھوڑ کے بھاگ گئے, تو میں تو کہہ رہا ہوں صحیح. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن میں سرکار کا وصال ہوتا ہے, بنو ثقیفہ میں جا کر بیعت ہو جاتی ہے. منگل والے دن مسجد میں سب کی بیعت ہو جاتی, اور بدھ والے دن ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے وہ جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا جیش تھا, لشکر تھا, اسے روانہ کر دیا تھا خلیفہ بن کر کہ میں وہیں پر سے شروع کروں گا جہاں سے نبی نے چھوڑا تھا. کتابیں آگے بھی تو پڑھے, خلیفہ بن کر انہوں نے پہلا کام کب شروع کیا تھا؟ 3 دن انہوں نے کر دیا ہوا تھا. اور جب قبر ہی ان کے حکم پر بنی ہے کہ یہاں پر بنانی ہے, وہ شامل ہی نہیں تھے. کیسی بات. اب میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اب جس دور میں رہتے ہیں یہ فیک دور آ گیا. اب فیک دور آ رہے ہیں. آج ٹی ایل پی کا نا, ٹی ایل پی نے دھرنا دینا ہے جمعے کے بعد, ٹی ایل پی نے دھرنا دینا جمعے کے بعد. ٹی ایل پی کے 280 بندے مر گئے, گولیاں سیدھی چلا دی گئی. سب جھوٹ ہے.
مجھے آپ اپنے کتنی فوج ادھر تھے پولیس والے, اگر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہوں تو کتنے بندے مریں گے؟ کتنے بندے مریں گے؟ سیدھی گولیاں چلائی گئی کتنے بندے مریں گے؟ جتنا بھی وہ مرید کا اتنا سا حصہ دکھاتے ہیں نا, 4-5 تو زیادہ گڈیاں نہیں تباہ ہوئی ہیں, آپ دیکھ لیں 4-5 سے زیادہ گڈیاں تباہ نہیں ہوئی ہیں, لیکن پیچھے سے رولا اور رونا اس قدر ہے کہ بہت کچھ ہوا. نہیں ہوا, نہیں ہوا, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوا, جو میں سمجھ رہا ہوں نہیں ہوا. یہ فیک نیوز کون چلا رہا تھا پیچھے سے؟ کون لوگ تھے جو ٹی ایل پی پر رکھ کر بندوق چلا رہے تھے؟ جیسے ٹی ایل پی نے ہڑتال کی کال دے دی جمعے کے بعد. میں کسی کا تعلق نہیں رکھتا جی, پہلے میں کہتا نہ میں ٹی ایل پی, تل پتا ہے نہ میں ٹی ایل پی دا, نہ میں کسی اور جماعت, نہ میں اپنی کلے جماعت. کلہ جماعت کا مطلب جو قائد اہل سنت پر وہ میرے ساتھ ہے, بس ہم ایک ہی جماعت ہے, ہمیں جماعت بنانے کی ضرورت ہی نہیں. تو گل سمجھ آ گئی. میں صرف آپ کو فیک نیوز کی بات سمجھا رہا ہوں کہ ٹی ایل پی نے کال دے دی جمعے کے بعد ہڑتال ہوگی. ٹی ایل پی والوں سے پوچھا گیا جناب دی یہ کہتے اسے دتی نہیں, کہتے ساڈے لا لا کے دئی جا رہے ہیں, اسے دتی کوئی نہیں. بھاجی اسے کیا سی کہ اسی مراسلہ پیش کریں گے, بھاجی اسے نہیں کام کرتے پہ کی کرتے پے ہو ساڈے نال, اسے دتی گال کوئی نہیں. تو گل سمجھ آئی جائے کہ نہیں آئی؟ اب جو اشتہار لگا کر ہمیں پریشان کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اب میں دوسری طرف آ جاتا ہوں. حکومت نے کریک ڈاؤن کیا, اتنا سخت کیا کہ بیان سے باہر تھا. کریک ڈاؤن کیا ہے ان کے خلاف اور بہت سخت کیا, پکڑ تکڑ سکڑ سب جاری ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو سمجھ میں آئے گی کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ آئندہ سے کوئی انتشاری جتھا جو ہے نا وہ باہر نہیں نکلے, کوئی تحریک نہیں چلے گی. یہ حکومت کا اعلان ہو چکا ہے. یہ پولیس جو ہے نا فورس یہ بالکل تیار ہے. اس میں یہ نہ سمجھیے گا پنجاب حکومت شامل ہے, یہ پوری باڈی نے یہ اعلان کر دیا ہوا ہے, یہ یاد رکھیے. یہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ کوئی جتھا نہیں چلے گا. اب ہم نے ان کو توڑ دینا ہے, پکڑ. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ دیکھیں جو میں آپ کو فیک نیوز کے تحت کے پی کے میں اعلان کرتا ہے وزیر اعلیٰ کہ ہم ٹی ایل پی کے ساتھ ہیں, اور ٹی ایل پی دھرنا دے نہیں رہی. وہ کہتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. ادھر بھی کریک ڈاؤن کرو نا, ادھر کیوں نہیں کرتے؟ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فیک نیوز چلانے والے کون تھے؟ کوئی کہتا افغانی تھے, کوئی کہتا تھے انڈین تھے, کوئی کہتا ہے خود چلائی ہے. کس نے؟ تحریک انصاف والوں نے, انہوں نے چلائی. اور اگر چک کے رکھو, ایسی لڑائی کروا دو ان کے درمیان, ٹی ایل پی بھی ختم, حکومت بھی گئی, ہم پھر مزے کے ساتھ. کیسے مزیدار کام؟ ہم نے کبھی سازش دیکھی ہی نہیں ہے, ہم تو سمجھتے نہیں ہوتا کیا ہے. سازشی ناظر کہتے ہیں جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے, یہ ہوتی ہے سازش. کوئی جواب نہیں ماننا. اب بلیم کس پر آئے گا؟ اب تیسرا ایک اور ورژن لے لیں, ایک اور ورژن لے لیں کہ وہ جو نقوی صاحب ہیں وہ شیعہ ہیں جناب, سب کریک ڈاؤن انہوں نے کروایا. کون سے نقوی صاحب؟ سارا کریک ڈاؤن پیچھے سے وہ کر رہے ہیں تاکہ پلڑا ذرا ہلکا کر دیے نا. یہ بھی آتا ہے. میں صرف ورژن دے رہے, میرا کوئی تعلق نہیں. میں ایک اور ورژن دے دیتا ہوں اپنا ہی. 75 سالوں میں آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں, 75 سالوں میں کوئی مولوی اوپر آیا سیاست میں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی تنظیم اوپر آئی ہے؟ بیٹے آنے نہیں دینی, آنے ہی نہیں دینی, ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ہیں یار, یہ کیسے آئیں گے اوپر؟ حکومت کرنا, حکومت کے معاہدے سمجھنا, یہ بینک بند کر دیں گے, یہ فلانا کام کریں, کیا کیا کریں گے, یہ تو سب کی گردنیں اڑا دیں گے. پھر یہی ہوگا نا. پھر ایک اور ورژن دیتا ہوں. جتنے بھی وی لاگر تھے سب نے ان کے خلاف بیان دیے, سب نے ٹی ایل پی کے خلاف بیان دیے, کوئی ایک بھی ان کے حق میں نہیں تھا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ جتنے میں نے سنے بڑے طریقے سے مثال کے طور پر سعد رضوی کے گھر سے یہ کچھ نکل آیا تو کہندے کیوں نہیں پولیس جو مرضی کر دیندی ہے, کرشماتی کام کر دی ہوندی, یہ کیوں نہیں ساتھ کہتے؟ یہ نہیں کہیں گے. کہنا چاہیے نا ساتھ, تاکہ اس کا وزن جو ہے نا کم ہو جائے نا تھوڑا سا, کہ پولیس جو مرضی کھاتے میں ڈال دے یار, ڈال سکتی ہے, وہ تو تہاڈی جیب وچ چرس دی پڑی بھی کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے تو کہیں نا,
ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کہیں گے، کیونکہ جب کسی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر کیا ہونا ہوتا ہے؟ پھر سارا کچھ ادھر تتر بتر ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا، دیکھو ہماری مائیں بچے اس لیے نہیں جانتی کہ ان کو مار دیا جائے، کسی کا ایک بچہ بھی مر جائے گا اس کی ساری زندگی بیکار چلی جائے گی، وہ ماں برباد ہو کر رہ جائے گی، کسی کا ایک بچہ بھی چلا جائے۔ اب اگر کوئی تحریک میں جائے یا پولیس میں سے جائے، بندہ بچہ مر گیا نا، یتیم ہو گئے، پاکستان کا نقصان ہوا نا۔ ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بڑے دور وہ دور ہے جو بڑا حکمت اور دنائی سے چلنے کا دور ہے۔ فیک نیوز اس لیے زیادہ ہیں کہ ہم نے سننا شروع کر دیا، صرف اس پر انحصار کیا، ہم نے پڑھا کچھ نہیں ہے، کتابیں کوئی نہیں پڑھی، نہ قانون اصول سیکھے ہیں، بس جو کسی نے کہہ دیا کہتا ہے سچ پہ ہے نا۔ کہتے کہ شیطان جو ہے نا وہ ایک بات میں سے 6 باتیں اپنی طرف سے لگا دے گا، ایک سچی ہوگی، آپ کے دماغ میں ہی گھسا رہتا ہے، آپ کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، ایک بات میں 6 گلا اپنی واڑ دے گا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کس پر عمل کرنا ہے۔ میرا ان سے اختلاف ہو گیا، اختلاف چھوٹی سی بات تھی، لیکن 6 گلا اینجدہ یہ اینجدہ بھی ہوگا، اینجدہ بھی ہوگا، اپنے کو لو واڑے گا۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرا یقین کہ میرا اللہ میرا نقصان نہیں کرتا، یقین۔ جب تک آپ کو یقین نہیں آپ بچ نہیں پائیں گے۔ یہ آپ کو جو اب دور ہے نا، یہ دجالی دور کا سسٹم شروع ہو گیا ہوا، دجالی دور کا سسٹم شروع ہو گیا۔ اب یہ 100 سالوں میں ختم ہو، 400 سالوں میں ختم ہو، وہ اسی طریقے سے چلے گا، دجالی سسٹم کا یہ شروع ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثناء اپنے دور میں اٹھے، اپنے دور میں اٹھے اور فرمانے لگے اوہو آج اتنا سوراخ ہو گیا ہے کہ اس میں وہ یہ ججوج اور ماجوج جو دیوار چاٹ رہے ہیں نا، انہوں نے اتنا سوراخ کر چھڑیا جی۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی آتی ہے، او دو حالے تک باہر نہیں نکلے، حالے تک باہر نہیں نکلے۔ کہا اس وقت کا شروع ہو گیا، نبی نے بتا دیا ہو گیا ہوا ہے، اب وہ کب توڑ کر قیامت کے دن باہر نکلیں گے ہمیں کیا معلوم بھائی۔ لیکن دجالی سسٹم شروع ہو چکا ہے، یہ فیک نیوز آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں گی، آپ حقیقت پر نہیں جائیں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کیا یہ بندہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ بندہ کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں ایک دیکھ رہا تھا ریل، اس میں گولیاں چل رہی تھی اور ایک بندہ ناچ رہا تھا، دستار باندھی ناچ رہا تھا، دیکھو جی عاشق ہے جو نے، اب جدھر مرضی لے جائیں، باقی عاشق بھج گئے نے جڑے لبیک کہہ رہے سن، اکلا ہی سی عاشق جڑا پاگل ہے انہوں عاشق بنا دیو۔ تو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ جو مرضی کر لیں آپ، جدھر مرضی لے جائیں، لیکن اصولی طور پر کسی کا بھی کوئی موقف نہیں ہے۔ اگر ٹی ایل پی کو دیکھے اس نے دھرنا دیا کیوں ہے؟ صحیح سوال تھا، کیوں دیا؟ کسی کی شے پر تو نہیں دے دیا، مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے تو دے دیا۔ ایک طرف تو ہم بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، وہاں پر ہم لڑائی کر رہے ہیں، ادھر سے ہندوستان ہمارے پیچھے، اندر سے ہی نہیں کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے، ہم پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ہماری ایک حرکت بھی، چھوٹی سی حرکت بھی ملک کو تباہ کر سکتی، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کی ایک چھوٹی سی حرکت، کیا آپ کو ایک آیا او پی ٹی، آپ نے اس کو کہا پور کر دو، انہیں نمبر ایسا کیا، انہیں چلا گیا، آپ کا سارا موبائل ڈاٹا ہیک ہو جائے گا آپ کی چھوٹی سی حرکت پر۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہوا گیا ہمارے ساتھ، بڑے سیکیورٹی الرٹ ہوتے ہیں نا، ہمیں خود کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک ہی وقت میں آپ ایمان والے ہیں، دوسری وقت میں آپ بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہا تھا کہ سنی سنائی بات مومن نہیں کرتا، منافق کرتا ہوگا، اور ہم سنی سنائی باتیں آگے بھیج رہے ہیں۔ کہتا ہے غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ میں کوئی غلط نہیں کرتا بیٹے، فیک نیوز نہیں چلے، میں کسی کے حق میں نہیں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر بھی ادھر نہیں، آپ صرف کنفیوز ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 75 سالوں میں کوئی اوپر نہیں آیا، یہ آپ نقصان کریں گے، اوپر نہیں آ سکتے اس طرح سے۔ پہلے مضبوط ایسے کر لیں اپنے آپ کو کہ اوپر آنے کے جانے کے قابل بن جائیں۔ آپ اگر ایم پی ایم اے آپ کو نہیں بنایا جا رہا، سمجھ لیں تاکہ کسی کھاتے نہیں لکھا جانا۔ تاکہ خیال کی یہ فوج کے بغیر آ سکتے نہیں اتنے ایم این ایم میں، پاگلو نہیں آ سکتے، وہ چاند کے آن گے، چاند کے نہیں آن گے۔ حکومت کی نہ دی ہے، فوجیاں دی، اب دوسری طرف آ جاتے ہیں۔ فوج کے بغیر آپ کا ملک بھی نہیں چل سکتا، کرپٹ ترین آپ کا حکمران ہے، کرپٹ ترین آپ کے حکمران، اگر وہ ہے تو اس سے زیادہ یہ بھی ہیں۔ کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اربوں روپیہ کھا جاتے ہیں۔
اربوں روپیہ کھا جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایک سڑک بنتی ہے نا, پوری سڑک کا ٹھیکہ دیتا ہے, ادھے جا کے دیکھا تھی تھوڑا جہا ٹوٹا چھڑ دیتا ہے. کیوں؟ پیسے مک گئے سن بیٹے, کھا گئے ہوں گے, کھا گئے ہوں گے, کوئی ایسی بات نہیں. جاپان نے پیسے دیے تھے پورا گندا نالا بند کرنے کے لیے, پورا گندا نالا, جب یہ پہلے دیے تھے نا, یاد بنا ہوا تھوڑا سا, پورا گندا نالا کے لیے دیے تھے. کتنے گئے؟ کیا انہوں نے پورے پیسے نہیں دیتے ان کے؟ بنتے بنتے تھلے آتے کھدے گئے. اگر ہم اسلام کے لیے کام کریں تو خدا کی قسم کام ہو سکتا ہے. فرض کریں میں ایک جملہ بولا تھا, ہم سارے کے سارے اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے نا, تو اللہ کریم ہم سے پوچھے گا کتنے با ایمان بنا کر لائے ہو. کنتم خیر امت, کتنے با ایمان اپنے ساتھ بنا کر لائے ہو. آپ اپنے ایمان سے بتائیں آپ کے ساتھ کیڑا ایمان والا ہوئے گا کہ آپ نے تبلیغ کی ہو اپنی بچوں کو, اپنی نسلوں کو, اپنی بیویوں کو, اور آپ کہیں یا اللہ میں اینو ایمان دیتا. کیونکہ ہر بندے نے سوال کا جواب دینا, ہر بندہ رائی ہے. حکومت نے بھی دینا ہے تو ساتھ میں آپ نے بھی دینا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی نسلیں با ایمان ہوئی یا نہیں ہوئی, آپ کے دوست با ایمان ہوئے یا نہیں ہوئے. مثلاً ویسے دے رہے ہیں ٹیسٹنگ کہ اللہ نے پوچھنا کی ہے کہ نہیں ایمان والے بلا کے لے کے آئے, تو آپ نے جواب دینا کہ یا اللہ میں انے بندے لے کے آیا, یا کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ میرا کم پہنچانا سی میں پہنچایا اور ڈاٹا پہنچایا. ہم قرآن پر عمل نہیں نہ کرتے. قرآن یہ فرماتا ہے اگر بیوی کو طلاق دینی ہو نا تو سب سے پہلے اسے پیار سے سمجھاؤ. بھلے یہ لوگ کہ انج نہیں کری تھا, میرا گل تیری چنگی نہیں لگی. نمبر 2, نہ مانے تو اپنا بستر علیحدہ کر دو, اس کے ساتھ سونا نہیں ہے, تاکہ اسے پتہ لگے میرا حامد مجھ سے میرے ساتھ سو نہیں رہا. نمبر 3, فاضربوہن, ان کو کٹ چاڑو, انہوں کٹ چاڑو. کتنے؟ بیک پر, پشت پر, منہ تے نہیں. کان نہیں توڑنا ہوتا, تسی ہوتا حقدار نہیں ہے. ایسی جگہ کچی سٹ لگے ٹوٹے پوچھنا. ابھی یاد رکھنا, پہلی گل تو نہیں عمل ہونا, بڈھی تو علیحدہ سونا. دوسری فاضربوہن تو بعد کی گل ہے نا, یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں. چوتھی گل, ان کے بڑے بلا لو, آپس میں تصفیہ کرنا. 5ویں گل, خون طلاق دیو. چھٹی گل, اللہ کریم فرماتا ہے او عورت غریب ہوئے مرد غریب ہوئے اللہ دونوں نو غنی کر دے. قرآن کی کہندا اللہ دونوں نو غنی کر دے. اے نہیں دینا کڑی غریب ہے, منڈا غریب ہے, فلانا ہے, اللہ دونوں نو غنی کر دے گا, طلاق دے دے. ہن اسی اے سارے پروسیجر تے عمل کر دے. ہر ایک کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ با ایمان بنا کر لے کر جائے گا کتنے. ہم پیدا اس لیے ہوئے, آپ کا اثر دوسروں کو پڑتا ہے تو وہ بدماش بنتا ہے کہ نیک بنتا ہے. میری وجہ سے لوگ نمازی بنتے ہیں, میری وجہ سے لوگ نمازی بنتے ہیں, آپ کی وجہ سے کیا بنتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ میں نے خوب کمایا, اپنی اولادوں کے لیے کمایا, لیکن میں ان کو نمازی نہیں بنا سکا, میں خود ان کو ٹائم نہیں دے سکا. یہ نہیں ہوگا. بیٹے آپ کا اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ باپ نے بڑا پیسہ کما کے گھر بار دے دیا, باہر سے بندہ آیا واپس آیا تو ماں نے پترا نو کھوا چھڑیا, تو بڈھی نے پیچھے گل چھڑیا, وہ اگے دا اتنے کھلوتا ہے کہنا میں تو بڑی عزت دیتی سی اپنی ماں نو. نہیں دینی چاہیے تھی, کیوں دیتی ہوں؟ شریعت کو دے, جو شریعت کہتی اس کے مطابق چل, جو ہر چاہے دے, باقی اپنا بنا. کیوں نہیں بناتا؟ وہ کچھ ہم ٹیکس بچانے کے لیے بھی تو کر لیتے ہیں نا, ادھر دا مال ادھر, ادھر دا مال ادھر, ٹیکس بھی بچ جائے نا. نہیں بڑھیا آج تک پھر کی ہوئے گا, سمجھیدہ ہوتا ہے نا. کہانیاں بڑیاں ہوئی جاندیاں نے. تو میری آج کی آخری بات ختم ہوئی. بیٹے فیک نیوز بہت ہے, وہ تو اس وقت کی چل رہی ہے, حضور کا جنازہ نہیں پڑا, وہی لوگ اب بھی کرتے ہیں. پاکستان میں افراتفری پھیلانے والے یہی ہیں, فیک نیوز والے. خود کو جج کریں آپ صحیح پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, نہیں تو سچوں کے ساتھ